ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو لوط علیہ السلام نے دیکھتے ہی کہہ دیا، وہ سمجھے کہ یہ انسان ہے، خوبصورت لڑکے ہیں، کہنے لگے ھذا یوم عصیب، آج کا دن بہت برا دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ لوگ تو مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں نا، خاص طور پیغمبر، لیکن قوم کیسی بدفعلی کی عادی تھی کہ کوئی بھی خوبصورت نوجوان لڑکا جاتا اس علاقے میں، لوگ اس سے بدکاری کی کوشش، یہ جس کو یہ گندی بیماری لگ جائے نا، اسے کوئی بھی نوجوان نظر آئے وہ اس پر گندی نگاہیں ضرور ڈالتا ہے، یہی گند اس عمل کے گندے ہونے کے لیے کافی ہے۔ یوں لوط علیہ السلام کہنے لگے آج کا دن مجھ پہ بہت بھاری ہے۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، اس نے لوگوں کو جا کے پیسوں کی لالچ میں کہ مجھے کمیشن ملے گا، پیسے ملیں گے، لوگوں کو جا کے بتا دیا، مخبری کر دی کہ میرے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ پیغمبر جو ہے نا مہمانوں کے معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں، ہر غیرت مند آدمی مہمان کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے سنا کہ وزیرستان میں ایسا ہوتا ہے، ایک ہمارے شاگرد تھے وزیرستان کے، وہ بتا رہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی قاتل ہو نا جس کو ہم تلاش کر رہے ہوں، پکڑائی میں آئے تو ماریں گے، اگر وہ بھاگ کے ہمارے گھر میں آ کے پناہ لے لے نا تو جب تک ہمارے گیٹ کے اندر ہوگا ہم اس کو نہیں مارتے ہیں بھائی، کیونکہ اس نے کیا کیا ہوا ہے، بنا لیا، باہر نکلے گا گولی مار دیں گے، ہمارے گیٹ کے اندر ہے تو ابھی یہ بڑی غیرت کی بات ہے کہ بھائی جب ہماری چھاؤں میں آیا ہے تو پھر ہم اپنے گھر میں، یعنی کوئی معصوم الدم، کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کا خون معصوم ہو جائے، سوری خون معصوم کہہ رہا ہوں، جس کا خون حلال ہو جائے، ایسا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا۔ تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے پیغمبر سے زیادہ کون غیرت مند ہوتا ہے، ان کو یہ تھا کہ میری عزت ہے، یہ مہمان کس کی عزت ہیں، میری عزت ہے۔ تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ سب چیزیں پہلے سے جانتے ہیں، وہ تو سمجھ رہے ہیں انون پرسن ہے، مسافر جیسے کسی کے گھر میں رات کو پناہ لے لیتا ہے، تو یہ بھی آ گئے۔ تو شہر والوں جب جمع ہو گئے نا، ان کے گھر کے باہر گھیراؤ کر لیا، کیسے بدبخت لوگ تھے آپ دیکھو۔ جب گھیراؤ کیا تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو مجھے ذلیل مت کرو، کیونکہ ان کی ذلت کس کی ذلت ہے؟ دیکھو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مہمان کی عزت، مہمان کا بولو بھائی اکرام، غیرت مند لوگ کرتے ہیں مہمان کا اکرام، کہ اس کی بےزتی کر دینا گھر سے باہر لے جا کے، جب تک ہمارے گھر میں بےزتی پر کیا ہے، پابندی ہے۔ تو فلا تفضحون، مجھے ذلیل مت کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں قوم جواب میں، اولم ننہک عن العالمین، ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ اپنے گھر میں کسی کو گھسنے مت دو، آپ کو جب ہماری عادت کا پتہ ہے تو آپ کو ان کو گھر میں داخل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے، ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت میں کوئی رغبت، یہ بھی اس گناہ کی سزا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس میں رغبت، بولو بھائی، ختم ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ تو لوط علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں، لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی تم سے مقابلہ کرتا میں، یا میرا کوئی قبیلہ ہوتا جس کو بلاتا اور میری مدد کرتا، کیونکہ کمزور قبیلہ تھا لوط علیہ السلام کا، کاش کوئی قبیلہ ہوتا جو اس موقع پر میری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جیسوں انسانوں سے مدد مانگنا یہ توکل کے خلاف، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اللہ کو بھی یاد کیا اور ساتھ ساتھ قبیلے کو بھی، کہ وہ ہوتے تو شاید میری مدد کرتے، کوئی بھی نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی عمر کی قسم کہ وہ نشے میں ڈوبے ہوئے تھے، انہیں پیغمبر کے اس قسم پرسی کا ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ جب اتنی قسم پرسی دیکھی نا فرشتوں نے، لوط علیہ، پہلے نہیں بتایا، اللہ بھی تو آزماتے ہیں نا اپنے بندوں کو، جب یہ قسم پرسی دیکھی ہے تو فرشتوں نے کہہ دیا یا لوط انا رسول ربک،
اے لوط ہم انسان نہیں ہیں, ہم رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک, پہلا تو تسلی کا جملہ یہ کہ یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم تک تو پہنچنا دور کی بات, یہ ادھر آ ہی نہیں سکتے. بہت طاقتور فرشتے ہیں ہم, بہت طاقتور, یہ یہاں پہنچ نہیں سکتے. اب کرنا کیا ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے آپ نے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ, آپ کے اہل میں جتنے لوگ ہیں, رشتہ دار یا جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان کو لے کے راتوں رات یہاں سے چپکے سے